پاک کو جتنے ہیں ان پر یقین رکھنا ہے اور جتنے نہیں ہیں اس طرح کہنا ہے کہ کم و بیش جتنے بھی آئے ہمارا ان پر ایمان ہے. رام کرشنا یہ سب اتنے فیمس ہیں ہندوؤں کے دیوی دیوتا کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتے. ہم میں اگر مسلمانوں میں ایسا پہلو ہوتا کسی بھی زاویے سے ایک بلکہ اس کی بڑی اچھی آیت کریمہ سے آپ اس کا حوالہ لیجئے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 میں لیجئے. اللہ پاک فرماتا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه کہ جس بھی رسول کو اللہ پاک بھیجتا ہے پوری لینگویج عطا کر کے بھیجتا ہے. پورے لینگویج موسیٰ کو ان کی قوم کے لینگویج, عیسیٰ کو ان کی قوم کے لینگویج. یہ رسول تو ساری کائنات کے رسول ہے. توجہ دیں, ساری کائنات کے رسول ہے. تو اگر کسی کائنات میں کرشنا رب ہوتا تو ایک مرتبہ بھی رسول ضرور بولتے کرشنا کا نام, کیونکہ اس رسول پاک جب ساری کائنات کے رسول ہیں تو ہر لینگویج کا آشنا ہونا اور اس کا امت کو بتا دینا بالکل ضروری ہے. نہ اشارے میں نہ کنایا میں, عجم میں بھی رسول فارس کے ہے نا رسول پاک کے صحابہ, عجمی بھی ہے رسول پاک کے صحابہ, فارسی بھی ہے رسول پاک کے صحابہ, عربی بھی ہے, ہر طرح کے ہیں رسول پاک کے صحابہ. اس لیے رسول پاک کی زبان پاک سے 99 نام اللہ پاک کے اور انبیاء کرام کے جتنے بھی نام نکلے ہیں اس پر آپ کو کمانڈیڈ رہنا ہے عقیدہ کے اعتبار سے, اور باقی جو آگے کے جملے بولنا ہے وہ اس طرح سے کہ اور اگر کوئی کسی کا نام لے یہ بھی ہو سکتے نہیں, یہ بھی ہو سکتے نہیں, جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ بالکتاب و بالنبیین, یعنی نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. اللہ پاک آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے, اس لیے کہ قرآن پاک میں بار بار بولتا ہوں, قرآن پاک ٹینشن کے لیے نہیں اٹینشن کے لیے. قرآن پاک میں اگر اس کی تفصیل نہ ہو تو اللہ پاک نے صاف کہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں قد فصل لکم, میری شان یہ ہے, قرآن کی شان یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے, ہر چیز کا ڈیٹیل ہے. اور اللہ پاک جس چیز کا وعدہ کرے وہ وعدہ پورا نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں اگر ڈیٹیل نہ ملے رسول پاک کی زندگی میں ڈیٹیل یہاں بھی نہیں ملے تو عقائد کی دنیا میں ایک بھی امکان کا گزر نہیں. عقائد میں آتھینٹک پہلو ہوتے ہیں, امکانات یہ کمزور پہلو ہیں, ہو سکنے والے پہلو ہیں, یہ ایسے ہی ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہم باپ کے بیٹے ہیں یا نہیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ میری ماں نے کہہ دیا یہ میرا باپ ہے تو ہے, باقی خدا جانتا ہے. تو یہ ماننے سے تعلق رکھتا ہے, اور ایمان کا پہلو بھی نبی سے ریلیٹڈ ہے, اور ایمان کا پہلو ماننے سے تعلق رکھتا ہے, بلیف سے تعلق رکھتا ہے, ڈسکس سے, سرچ سے, ریسرچ سے, یہ سب سے تعلق ہی نہیں رکھتا. لہذا ایسا جملہ ہرگز نہیں بولنا چاہیے. یہی عقیدہ ہے پوری امت کا, پورے اسلاف کا, کسی صحابی سے نہیں, کسی تابعی سے نہیں, کسی بھی شخص سے ایسی روایت مذکور ہی نہیں ہے. انڈیا میں بھی اسلام صحابہ کرام ہی کے ذریعے سے آیا, انڈیا میں بھی ڈائریکٹ ہم لوگوں نے نہیں پڑھا, تو یہاں پر بھی اگر یہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ سب نام تو یہی نام لیے جاتے ہیں, تو یہاں اگر ہوتے تو اس طرح کے ضرور ہوتے. اب دیکھیے نا جو قرآن میں ہے اس کا نام بھی تو فیمس نہیں ہے, تو آپ زبردستی کرشنا کو بلا, اب یسع ہو سکتا ہے, ہاں تو ان میں ایک دم صاف ہے. یہ باقی کے کلموں کا نام ابھی تک آیا نہیں کہیں جی, صرف چند نام قرآن میں ہے, تو وہ باقی کے کہاں ہیں؟ یہی سب جملے بول کر کے تو آپ ہماری بابری مسجد اور مندر کے مسئلے کو جھگڑا کروائے ہو. یہی سب جملے بول کر غلط نہیں کرتے. ہو سکتا ہے, سکنے کی دنیا اتنی وسیع ہے, ایمانیات میں نہیں. اب جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیا ہے گی, اللہ ہے گی نہیں, اب تو بھی نہیں دیکھنے کو ملتا. باب الوسوسہ میں یہ حدیث بات ہے, باب الوسوسہ میں یہ حدیث بات ہے. ایک دن بھی نہیں دکھتا, عبادت نہیں کرتا, تو آواز آ گئی, اچھا اتنا سے جملہ بول, اچھا دیکھیے آج اتنے ہی بس, آج اتنے ہی بس. زندگی بھر تک سنم سنم پکارنے والا انوائلنٹری میں سمجھ لفظ نکل گیا. اللہ پاک نے کہا لبیک یا عبدی. کافر سنم سنم کا لفظ پکارتا تھا, لیکن زبان سے رکنت میں سنم کی جگہ سمد نکل گیا, اور سمد اللہ کا نام. اللہ موجود ہے یہ یقین ہے, نبی موجود ہے یہ یقین ہے. سکنے کا پہلو الوہیت میں, رسالت و نبوت میں نہیں ہے, ایمان ہے. یہ ایک دم دھیان رکھیے گا, کہیں ایسا بولتے ہیں ان کا ریسرچ ہے, ہم نہیں سمجھ میں آیا. ہاں دیکھیے, اللہ تعالیٰ ہر قوم میں نبی بھیجا ہے, بلکہ یہ تو ڈیفینیٹ ہے.
تو اتنی بڑی قوم کو بغیر نبی کے تو نہیں چھوڑ سکتے. ہاں ایک بات ہے، ڈیفینیٹ چیز نہیں ہے، ان کی تعلیمات کو غلط غلط کر کے یہ چیز پیدا ہوئی ہے، مگر اتنی بڑی قوم کو جو ہے بغیر نبی چھوڑ کے کوئی پھر ایسا ہو نہیں سکتا. ہر قوم میں نبی اتارے ہیں، ان کے اللہ کا فرمان ہے. ہر نبی کسی قوم کو بغیر نبی کے اتنا یہ ہے کہ رسول اکرم جو ہے نا سارے امت کا، سارے دنیا کے نبی ہیں، مگر ان سے پہلے کے ہی ہیں، ان سے کئی 100 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے کے ہیں. تو ہر قوم میں ایک نبی آیا ہے. ایک بات سنیے، بھگائی والی بات کچھ نہیں بولا کیجیے جی، مطلب اٹھ پڑھان باتیں نہیں، ایسا آیا ہے خبردار ایسا نہیں بولی. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 13 میں کہ لکل قوم ہاد، لیکن لقوم نبی کی نہیں ہے، کسی سے مبالغہ کرتے. ہر قوم کا ایک ہادی، ہر قوم کا ایک ہادی یہ ہے. ہر قوم کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمد کا ایسا عقیدہ نہیں. سنیے، ایسا عقیدہ نہیں. یہ ساری کائنات کی ضرورت کاملہ بن کر کے تشریف لائے ہیں. ہر قوم کا نبی ہے، ہمیں کسی قوم سے ضرورت نہیں، ہمیں نبی سے ضرورت ہے اور نبی کی ہماری ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہر قوم کا جو نبی ہے وہ اسی قوم کے لیے ہے. نہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، نہ پرسش ہوگی. اور یہ نالج حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں تو آپ سے یہ سوال میدان محشر میں ہوگا ہی نہیں. توجہ، ہوگا ہی نہیں سوال. آپ سے آپ کے نبی کے بارے میں ہوگا، اور نبی کے اوصاف اتنے لامحدود ہیں کہ آپ ان کو گنتی میں لا کے نہیں سکتے. تو اب دوسری قوم کے بارے میں اپنے نبی کے حوالے سے یہ سوچ رکھنا کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب آپ اپنی پوزیشن سے دور ہٹ رہے ہیں. آپ کی پوزیشن ہے اپنے نبی کے اوصاف کو جاننا، جن کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی. لہذا اب ریسرچ یا نالج کی بنیاد پر نہیں. ایک رات میں ایک جملہ کہا میں نے، اس کو نوٹ کیجئے گا کہ ایک صحابی ہیں جو نبی پاک کو گھوڑے سے صرف دیکھ رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، گھوڑے سے اترتے ہوئے زمین پہ گر گئے اور انتقال ہو. صرف 10 منٹ بھی نہیں نبی کو دیکھ پائے، ایک بھی نماز نہیں. اور امام بخاری جو صحابی نہیں، لاکھوں 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، نوٹ کیجیے. اتنی حدیثیں، امام اعظم سینکڑوں مسائل، لیکن خدا کی قسم وہ 10 منٹ یا 5 منٹ جو نبی کے چہرے کو دیکھ کر مر گئے، انتقال کر گئے. اب امام بخاری سے بھی وہ افضل ہے، امام اعظم سے بھی وہ اعلیٰ ہے. اب بتائیے یہ اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صحابی اور ہمارے نبی کو دیکھیں، وہ دوسرے نبی کی تحقیق کر کے نہیں آئے. حالانکہ نبی کے دیکھنے سے پہلے وہ کسی بھی عقیدے میں تو ہوں گے، لیکن نہیں، یہ عظمت جو ان کو ملی، یہ عظمت ملنے کی صرف وجہ آپ کے نبی. تو کہنا یہ ہے کہ آپ علوم کو حاصل کیجئے، جو علوم ریلیٹڈ آف الوہیت یا ریلیٹڈ آف رسالت آخرہ، نبی کے آخری نبوت سے ریلیٹڈ ہو، وہ علم آپ کو فائدہ دے گا. ورنہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ لا یعنی علم کو حاصل مت کرنا، اور لا یعنی علم یہی ہے کہ جو آپ کی الوہیت سے یعنی توحید سے اور رسول پاک کی رسالت سے ریلیٹڈ نہ ہو. اور اسی لیے ہمیں چھوٹی اور کم عمر ملی ہے. تو دوسرے انبیاء کرام یا دوسری قوموں کے حوالے سے اگر یہ سوال ہے، یہ ہمارے لیے نہ تو تکلیف کا باعث ہونا چاہیے اور نہ نفع کا باعث ہونا چاہیے. ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارا نبی کامل ہے، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا خدا کامل ہے. ہم کامل کو پکڑے ہوئے ہیں جو سارے نبی کے آقا ہیں. سارے نبی نے ان کو بلیو کیا ہے، سارے رسول نے ان کو مانا ہے. سورہ آل عمران کا 81 میں ایک دم صاف ہے کہ ایک رسول بھیجنے جا رہا ہوں، اے انبیاء کرام، رسول اللہ نے نظام کی جماعت، تم سب لوگ ان کو بلیو کرنا، تم سب لوگ ان کو ماننا. کہنا یہ ہے، شروع سے تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بات سمجھیے، جو نبی آپ کو ملا ہے یہ آپ امتی ہو کر کے سمجھیے نبیوں کے لیے نبی ہے، رسولوں کے لیے رسول ہے. اس لیے ہمارا ذہن اس رسول سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہٹنا چاہیے. یہ ہمارا پوائنٹ ہونا چاہیے. اس رسول سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہٹنا چاہیے، ورنہ خدا ایک سوال کر دے گا، کیا کمی تھی میرے مصطفیٰ میں؟ کیا کمی تھی جو دوسرے کی تعلیم حاصل کرنے گیا؟ حاصل کرنا الگ چیز ہے، لیکن کمی کیا تھی؟ سارے اوصاف کا جامع بنا کر محمد رسول اللہ کو بھیجا.
کی جو دنیا ہے بہت وسیع ہے، ان امکانات کی دنیا میں آپ کو ہم کو نہیں جانا ہے. ایقان اور اپنا وجدان اور اپنا خیال، اپنا تصور، اپنی ساری راہیں بلکہ اپنی ساری انرجی رسول آخر الزمان کے لیے صرف کیجیے. اللہ پاک ہم سب کو، آپ سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندہ